السلام علیکم۔ آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے؟ تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو، تمہیں اللہ پر یقین بھی ہے، تم جانتے ہو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن تم ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں۔ تم دعائیں مانگتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے ہو؟ تم پریشان رہتے ہو تمہاری دعائیں کب قبول ہوں گی، کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سب سوالات جو کب سے تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں، ہر بار تم ان کا جواب ڈھونڈے بغیر انہیں چپ کرا دیتے ہیں۔ آئیے پھر مل کے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا دعا دراصل ہے کیا۔ دعا کا لفظ دعو یا دعویٰ سے ماخوذ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے بلانا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف مائل ہونا، اللہ کو پکارنا۔ دعا کا لفظ دعوے سے نکلا ہے، جس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دعوت دینا۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، دینی ہو یا دنیاوی، کوئی بھی، تو ہم اسے کسی مخصوص چیز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ دعوت کا ہمیشہ ایک مرکزی مقصد ہوتا ہے، جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہو اس کے دل مائل ہو جائے، اس سے رغبت ہو جائے۔ یہی کام دعا کرتی ہے۔ دعا دعوت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف۔ جب ہمیں کسی دعوت پر مدعو کرتا ہے تو ہمارے دل اس کے لیے خود بخود رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس نے اپنی خوشی یا اہم موقع پر ہمیں یاد رکھا، ہمیں اہم جانا، ہمیں ایک الگ سا فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہ پتہ ہے جب ہم کوئی دعوت قبول کرتے ہیں تب ہماری نظر ریوارڈ پر بھی ہوتی ہے۔ وہ ریوارڈ کوئی تقریب، کوئی آپ کی پسند کا کھانا، خوشی کا احساس یا دینی معاملات میں ہدایت ہو سکتی ہے۔ لیکن پتہ ہے یہ سب خود بخود دعا کی صورت عطا بن جاتی ہے۔ اللہ کی دعوت بھی کچھ ایسی ہے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔